اسی آیت کے تحت ضیاء القرآن شریف کی 5ویں جلد میں لکھا ہے. اسی آیت کی تفسیر آپ پڑھیں گے، وہاں آپ کو تفسیر ملے گی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ربیہ نامی ایک قبیلہ تھا، اور اس کا جو سردار تھا نا، اس کا نام تھا ربیہ. دشمنوں نے اس کے قبیلے پہ شب خون مارا، اور جہاں اور بہت سی چیزیں وہ لے گئے، وہاں اس کی بچی کو بھی وہ اغوا کر کے لے گئے. اب جب وہ بچی کو اغوا کر کے، یہ پہلی وہ عورت ہے جسے جو ہے وہ دفنایا گیا اور مارا گیا اور قتل کر دیا گیا، یہ پہلی وہ بچی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے نسلوں کے اندر آگے چلتا چلا گیا، اور لوگ اسی اندھیرے کے اندر، اسی گناہ کے اندر، اسی دلدل کے اندر دھنستے چلے گئے. اب ہوا کیا کہ اس کے بعد ان کی آپس کے اندر جب صلح ہوئی تو انہوں نے لڑکی کو واپس کر دیا، اور جو جرگہ تھا، جرگے والوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اب اس لڑکی کو اختیار دے دیں، چاہے تو جس کے ساتھ یہ رہ رہی ہے یہ اسی کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزر بسر کرے، چاہے اس کی اگر مرضی ہے تو یہ اپنے والد کے پاس چلی جائے. اب وہ بچی تھی، اس دور کے مطابق انہوں نے جو بھی کچھ شادی کے معاملات ہوں گے، جس طرح کے اس وقت کا رواج ہوگا، جس طرح اس قوم اور قبیلے کے ثقافت ہوگی، انہوں نے وہ معاملات کیے ہوں گے. اب اس بچی نے کہا کہ میں باپ کے پاس نہیں جاؤں گی. اب وہ جو ربیہ نامی بندہ تھا، اس نے قبیلے کے اندر آ کے اعلان کیا، آج کے بعد جو بچی اس دنیا میں آئے گی میرے قبیلے میں اسے زندہ درگور کر دیا جائے گا. اسے زندگی کا حق اسے چھین لیا جائے گا، اسے زندہ رہنے کی اجازت. وہاں سے یہ رسم چلنا شروع ہوئی، اور پھر اس رسم کی لپیٹ میں مختلف قبیلے آتے چلے گئے، مختلف علاقے آتے چلے گئے، اور یہاں تک کیفیت ہو گئی کہ کسی بھی گھر میں پھر بچی آتی تو اسے جینے کا حق، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کیوں کہ یہ ایک ایسا ناسور ہے. اب لڑکوں کو زندہ کیوں رکھتے تھے؟ لڑکوں کو زندہ اس لیے رکھتے تھے کہ انہیں وہ اپنا بازو سمجھتے تھے. وہ لڑکے لڑائیوں میں جاتے، ان کے لیے مال غنیمت لے کے آتے. جب ان کی دشمن کے ساتھ جنگ ہوتی، بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. اب بچیاں کیا کرتی؟ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بچی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے کسی بھی طور پہ ہمارے رسم و رواج کے اندر، ہماری کسی جگہ کے اوپر ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے، اس لیے اسے زندہ درگور کر دیا جائے. اب ایک سوچ تو یہ تھی، اور دوسری سوچ کیا تھی؟ دوسری سوچ یہ تھی کہ عرب کے لوگ کسی کو اپنا داماد بنانا ہی پسند نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس کو آج بچی ہم دیں گے، کل